دل سے دنیا کے ولولے جاتے ہیں، دل سے دنیا کے ولولے جاتے ہیں، ایک آن میں طوبیٰ کے تلے جاتے ہیں، ہے راہ بہشت کتنی ہموار نیز، ہے راہ بہشت کتنی ہموار نیز، بندہ کیے لوگ چلے جاتے ہیں، دل سے دنیا ہو گئی بے نور جب شمع مزار فاطمہ، ہو گئی بے نور جب شمع مزار فاطمہ، اڑ گیا سیماب سا صبرو قرار فاطمہ، ہو گئی بے نور بن گئے اس دن سلیمان بادشاہ انس و جاں، بن گئے اس دن سلیمان بادشاہ انس و جاں، لال و در حق نے کیے جس دن نثار فاطمہ، ہو گئی بے نور سرگزشتے کربلا، کیا پوچھتے ہو دوستو، سرگزشتے کربلا کیا پوچھتے ہو دوستو، گر پڑا گھوڑے سے جس دم شے سوار فاطمہ، ہو گئی بے نور جب شمع مزار فاطمہ، پرخطر صحرا میں اس دم بھولتے مجھ کو نہیں، پرخطر صحرا میں اس دم بھولتے مجھ کو نہیں، ہائے ہائے نالے شب تار فاطمہ، ہو گئی بے نور
دفن کر کے لاش اصغر کو بولے شاہ دین، دفن کر کے لاش اصغر کو بولے شاہ دین، یہ امانت کی سپرد ہم نے تمہارے فاطمہ، ہو گئی بے نور جب شمع مزار فاطمہ، تا بچے لم دھوپ میں اس کا تن نازک رہے، تا بچے لم دھوپ میں اس کا تن نازک رہے، خواب گئے ہوئے صدا جس کی کنارے فاطمہ، ہو گئی بے نور جب میں۔ فاتحہ۔ جس روز سے بطول کی حالت ہوئی تباہ، جس روز سے بطول کی حالت ہوئی تباہ، روتی تھی اپنے حجرے میں پہروں بش کو، حسرت سے منہ پا بچوں کے کرتی کبھی، کہتی کبھی علی سے کہ اے ذیغ میں، کہتی کبھی علی سے کہ اے ذیغ میں، کرتی ہے موت قطع سخن اشتیاق، ارے ایام وصل گزرے دن آئے فراق، ایام فصل گزرے دن آئے فراق، رخصت ہے تم سے اور یہ وصیت ہے یہ میری، ارے بچوں سے میرے رہیو خبردار یا علی، میرے حسن حسین کو ایذا نہ دے کوئی، مجھ سے جدا یہ رات کو سوئے نہیں کبھی، مجھ سے جدا یہ رات کو سوئے نہیں کبھی، مر جاؤں جب تو چھاتی پا ان کو سلائی، ارے دونوں کو پیار کی جو گلے سے لگائی، یہ سن کے احب دیدہ ہوئے شاہ مشرق، اتنے میں آئے مضطرو حیراں حسن حسین، مادر کے منہ کو دیکھ کے روئے بشور، کہنے لگے علی سے یہ احمد کے نور، کہنے لگے علی سے یہ احمد
محمد کے نور میں ماں کوئی گھڑی کی محمد کی پیاری ارے بہلاؤ تم انہیں کہ مجھے دم شماری مسجد میں مرتضیٰ گئے روتے پے یا فاطمہ نے حق سے کہا اپنے دل کا راز اے خالق زمین و زماں رب پاک میں ہوں تیری کنیز تو عالم کا کار میں ہوں تیری کنیز تو عالم کا کار مقبول یہ دعا میری ہر آن کی اور مشکل فشار قبر کی آسان کی یہ کہہ کے چپ ہوئی جو وہ مخدوم زینب یہ بولی فضا سے با چشم خون کچھ کہتے کہتے ہو گئی خاموش ارے آئی صدائے احمد مختار ناگا آئی صدائے احمد مختار ناگا چھوڑا جہان فانی کو بنت رسول صف ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول چھوڑا جہان فانی کو بنت رسول صف ماتمی بچھاؤ قضا کی بطول نے جس روز سے ایک بار نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ چار مصرع سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ مرکز آیہ تطہیر سفر کرتی ہے، مرکز آیہ تطہیر سفر کرتی ہے، دہر سے مادر شبیر سفر کرتی ہے، دہر سے مادر شبیر سفر کرتی ہے، اور عرش پہ جا کے جسے لائے تھے محبوب خدا، عرش پہ جا کے جسے لائے تھے محبوب خدا، گھر سے حیدر کے وہ تنویر سفر کرتی ہے، در سے حیدر کے وہ تنویر سفر کرتی ہے۔ چند اشعار اور سماعت فرما لیں شہزادی کی شان میں۔ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ و خمس و جہاد و اذان ہیں زہرا، زکوٰۃ و خمس و جہاد و اذان ہیں زہرا، تناب خلقت کون و مکان ہیں زہرا، تناب خلقت کون و مکان ہیں زہرا۔ اب شعر سماعت فرمائے یہاں سے کہ بلندیوں کی ہر ایک حد ہے ان کے زیر قدم،
بلندیوں کی ہر ایک حد ہے ان کے زیر قدم، فضیلتوں کی کئی آسمان ہیں زہرا، فضیلتوں کی کئی آسمان ہیں زہرا۔ اور شعر دیکھیں کہ نظام دہر میں تفسیر سورہ کوثر، نظام دہر میں تفسیر سورہ کوثر، امامتوں کا حسین خاندان ہے زہرا، امامتوں کا حسین خاندان ہے زہرا۔ اور حبیب حق کو ملا زوف میں جہاں آرام، حبیب حق کو ملا زوف میں جہاں آرام، محبتوں کا وہی سائبان ہے زہرا، محبتوں کا وہی سائبان ہے زہرا۔ مکی بھائی شعر سنیے، حاضر کرتا ہوں کہ خدا کے علم کا احساس علی کی ذات میں ہے، خدا کے علم کا احساس علی کی ذات میں ہے، کلام حق کی مگر ترجمان ہے زہرا، کلام حق کی مگر ترجمان ہے زہرا۔ اور ہر ایک حال میں پابند مرضی معبود، ہر ایک حال میں پابند مرضی معبود، کہیں بیان کہیں بے زبان ہے زہرا، کہیں بیان کہیں بے زبان ہے زہرا۔ اور یہ جسم و روح کے مابین لفظ کن کی طرح، یہ جسم و روح کے مابین لفظ کن کی طرح، حیات و موت کے بھی درمیان ہے زہرا، حیات و موت کے بھی، حیات و موت کے بھی درمیان ہے زہرا۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر سماعت فرمائیں کہ عبور کر نہیں سکتا جسے خیال بشر، عبور کر نہیں سکتا جسے خیال بشر، طہارتوں کا ایک ایسا نشان ہے زہرا، طہارتوں کا ایک ایسا نشان ہے زہرا۔ اور مقطع سماعت فرما لیں کہ بتا رہا ہے یہ زہرا کا مرثیہ اجمل، بتا رہا ہے یہ زہرا کا مرثیہ اجمل، نبی کے بعد بہت بے امان ہے زہرا، نبی کے بعد بہت بے امان ہے زہرا۔ اس سلسلے کے آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں محترم مکی زید پوری صاحب سے تشریف لائیں، آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات ارشاد فرمائیں۔ جناب مکی زید پوری صاحب۔ اچھا نہیں لگا، ہم سمجھے تھے کہ آپ بلائیں گے سب کو، شروعات بھی تو پوری کرے۔ نعرہ صلوات۔ بہرحال اجمل چچا کے بعد مجھے آنا پڑا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کو بلائیں گے تو نعرہ صلوات۔ بہرحال حفظ مراتب بھی کچھ ہوتے ہیں۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں کربلا کے حوالے سے کہ تعظیم تیری اہل قلم کرتے ہیں، تعظیم تیری اہل قلم کرتے ہیں، تعریف تیری روز رقم کرتے ہیں، تعریف تیری روز رقم کرتے ہیں، اے کرب و بلا تو نے وہ رتبہ پایا، اے کرب و بلا تو نے وہ رتبہ پایا، تسلیم جسے ہل و حرم کرتے ہیں، تسلیم جسے ہل و حرم کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ چار مصرع پیش کر رہا ہوں۔
کہ اہل حق سے کربلا کے حوالے سے بیعت کہ اہل حق سے تجھے عزت نہیں ملنے والی، ادھر چلے گا، کہ اہل حق سے تجھے عزت نہیں ملنے والی، تخت شاہی پہ بھی رفعت نہیں ملنے والی، تخت شاہی پہ بھی رفعت نہیں ملنے والی، گر ہے تو وارث نمرود تو یہ فخر خلیل، گر ہے تو وارث نمرود تو یہ فخر خلیل، تجھ کو شبیر سے بیعت نہیں ملنے والی، تجھ کو شبیر سے بیعت نہیں ملنے والی، تجھ کو شبیر سے بیعت نہیں ملنے والی۔ اور آخری 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ پیاسوں کا زمانے میں حشم باقی ہے، پیاسوں کا زمانے میں حشم باقی ہے، پیاسوں کا زمانے میں حشم باقی ہے، اور سید مظلوم کا غم باقی ہے، اور سید مظلوم کا غم باقی ہے، باقی نہ رہے اہل ستم کے پرچم، عباس کا ہر گھر میں علم باقی ہے، عباس کا ہر گھر میں علم باقی۔ مومنین سے التماس ہے کہ امام بارگاہ میں اندر کافی جگہ ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اندر آ جائیں، جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں وہ لوگ گزارش ہے کہ اندر آ جائیں۔ منظوم نذرانہ عقیدت کا سلسلہ یہیں تمام ہوتا ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید ابن عباس صاحب قبلہ زید پوری سے کہ تشریف لائیں، اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، والجنة للموحدین، والنار للمشركين والكافرين۔ الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھیں بر محمد. عزیزو، نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بابرکت اور مقدس فقروں کی تلاوت سے میں نے اپنے وجود کو مشرف کیا ہے. اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے. دیکھیے عزیزو، نبی کریم کی حدیث آپ نے بارہا علماء اور خطبہ کی زبانی سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سا جو حدیث کے فقرے ہیں اور الفاظ ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو نبی کریم نے کوئی خاص لفظ نہیں استعمال کیا. فاطمہ تو بضعۃ منی. دیکھیے ایک انسان مجموعہ ہوتا ہے جسم کا بھی اور روح کا بھی. جسم اور روح کے مرکب کو انسان کہا جاتا ہے. اب اگر نبی کریم چاہتے تو یہ کہہ دیتے فاطمہ تو بضعۃ جسمی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یا فاطمہ تو بضعۃ الروحی، فاطمہ میرے روح کا ٹکڑا ہے. لیکن نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے یا فاطمہ میرے روح کا ٹکڑا ہے، بلکہ ایک مطلق ایک عام لفظ استعمال کیا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب عزیزوں آپ یہاں سے غور کریں کہ دیکھیے ہر انسان جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے، اور جب انسان جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے تو انسانی کمالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ کمالات جسمانی ہوتے ہیں، کچھ کمالات روحانی ہوتے ہیں. مثلا ایک انسان بڑے قوت بازو کا مالک ہے، بڑا قوی ہیکل ہے، یہ انسان کے جسم کا کمال ہے. ایک انسان بڑی قوت سماعت رکھتا ہے، 2 کلومیٹر کی آوازیں بآسانی سن لیتا ہے، یہ اس کے جسم کا کمال ہے. ایک انسان دیکھنے کی بڑی زبردست قوت رکھتا ہے، 3 کلومیٹر پر آنے والی چیز اسے آسانی سے نظر آ جاتی ہے، یہ اس کے جسم کا کمال ہے. ایک انسان بھاگتا بہت تیز ہے، کوئی اس کا دوڑنے مقابلہ نہیں کرتا، یہ اس کے جسم کا کمال ہے. لیکن میرے عزیزوں اسی کے مقابلے پر ایک انسان نمازی بہت ہے، یہ اس کے جسم کا کمال نہیں ہے، یہ روح کا کمال ہے. ایک انسان بڑا سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ اس کے جسم کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی روح کا کمال ہے. ایک انسان بڑا محب اہل بیت ہے، بڑا عزادار ہے، بڑی اہل بیت سے عشق رکھتا ہے، اہل بیت سے بڑا عشق رکھتا ہے، یہ اس کی روح کا کمال ہے. ایک انسان بڑا عزہ نواز ہے، لوگوں کا بڑا ہمدرد ہے، ہر ایک کے برے وقت میں کام آتا ہے، یہ اس کے روح کا کمال ہے. میرے عزیزوں ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ سمجھدار ہیں وہ لوگ، عقل مند ہیں وہ لوگ جو جسمانی کمالات سے زیادہ روحوں کی کمالات پر توجہ دیتے ہیں. اس لیے کہ جسم کے کمالات اسی وقت تک انسان کا ساتھ دیتے ہیں جب تک سانسوں کی آمد و رفت جاری ہے، جب تک پتلیاں متحرک ہیں، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک اعضاء و جوارح حرکت کر رہے ہیں. لیکن پتلیوں کی حرکت تھمی، دل کا دھڑکنا رکا، آنکھوں کی پتلیاں ٹھہری، اعضاء و جوارح کی حرکت بند ہوئی. اب یہاں سے نہ قوت بازو کام آنے والی ہے، نہ قوت
سماعت کام آنے والی ہے، نہ قوت بصارت کام آنے والی ہے۔ اب یہاں سے محبت اہل بیت کام آئے گی، یہاں سے تقویٰ کام آئے گا، یہاں سے پرہیزگاری کام آئے گی۔ میرے عزیزو یہی تو کمال ہے روحانی کمالات کا، کہ روحانی کمالات دنیا میں شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں، آخرت میں جنت کی ضمانت بن جایا کرتے۔ صلوات پڑھ دیں ور محمد والے۔ تو یہ عزیزو کمال ہے، روح کے کمالات کا یہ طرہ امتیاز ہے۔ اور نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ جسم کا ٹکڑا ہے، یا یہ نہیں کہا کہ روح کا ٹکڑا ہے۔ لہذا نبی کریم بتانا چاہتے ہیں دیکھو ہر انسان اگر دو طرح کے کمالات کا مجموعہ ہوتا ہے تو میری ذات میں بھی دو طرح کے کمالات ہیں، کچھ جسمانی کمالات ہیں، کچھ روحانی کمالات ہیں۔ یاد رکھنا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی نبی کریم نے یہ عام لفظ استعمال کر کے اس بات کو واضح کر دیا جو میرے جسمانی کمالات ہیں فاطمہ اس میں بھی میری شریک ہے، جو روح کے کمالات ہیں زہرا اس میں بھی میری شریک۔ صلوات پڑھیں بر محمد اب دیکھیں جس طرح سے ہر انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اور اسی طرح سے کمالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کمالات جسمانی ہیں اور کچھ کمالات روحانی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم کی ذات بھی دو طرح کے کمالات کا مجموعہ تھی، کچھ نبی کے جسم کے کمال تھے، کچھ نبی کی روح کے کمال تھے۔ نبی کریم کے جسم میں سایہ نہیں تھا، یہ نبی کے جسم کا کمال تھا۔ ابر ہمیشہ نبی کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا، نبی کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، یہ نبی کے جسم کا کمال تھا۔ لیکن اس کے علاوہ نبی کے ہاتھوں سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، پتھروں کا آپ کے ہاتھوں پر آ کے کلمہ پڑھنا، درختوں کا آپ کو سلامی دینا، جانوروں کا آپ سے انسانی زبان میں گفتگو کرنا، یہ سب نبی کی روح کے کمالات تھے۔ تو نبی کی ذات بھی دو طرح کے کمالات کا مجموعہ ہے، جسم کے کمال بھی نبی کے ساتھ، روح کے کمال بھی نبی کے ساتھ۔ اور نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی نبی کے جتنے کمالات ہیں فاطمہ سب میں نبی کا جز ہے۔ اب میرے عزیزوں یہاں سے جب نبی کے جسم کے کمال اور روح کی کمالات کی بات آئی ہے تو دیکھیے جہاں نبی کے جسم میں بڑے کمالات تھے، ابر آپ کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا، آپ کے جسم میں سایہ نہیں تھا، آپ کو کبھی کوئی ایسا مرض نہیں ہوا جو قابل نفرت ہو، وہیں نبی کے جسم کا ایک کمال اور ہے۔ صحیح بخاری بڑی مشہور کتاب ہے مسلمانوں کی، اور اس میں باقاعدہ اس کمال کا ذکر ہے کہ نبی کے جسم کا ایک کمال یہ تھا کہ مکھیاں کبھی نبی کے جسم پر نہیں بیٹھتی تھی، یہ نبی کے جسم کا کمال تھا۔ اور باقاعدہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے بخاری شریفی میں، یہ واقعہ ہے کہ کسی سفر پر نبی کریم جا رہے ہیں، شب رسالت کے پروانے ساتھ ساتھ، سفر کے درمیان کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا، تو اب مکھیوں کی عادت ہوتی، کھانے کی خوشبو سونگھ کے متوجہ ہوتی، لہذا مکھیوں کی کچھ تعداد آنا شروع ہو گئی۔ کھانا اب لگا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک جانب نبی کریم بیٹھے ہیں، ایک جانب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہیں، کچھ مکھیوں نے آ کے اڑنا شروع کیا، لیکن لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ ساری مکھیاں اڑ اڑ کر صحابہ کے جسم پر تو بیٹھ رہی ہیں، نبی کے جسم پر بھی ایک مکھی نظر نہیں آ رہی۔ کچھ دیر تو لوگوں نے منظر دیکھا کہ ایک بھی مکھی نبی کے جسم پر نہیں بیٹھ رہی۔ جب کافی دیر ہو گئے تو ایک صاحب کو ذرا سا جستجو ہوئی اور انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا یا نبی خدا یہ ماجرا کیا ہے کہ ساری مکھیاں آپ کے جسم پر نہیں بیٹھ رہی، ہمارے ہی جسموں پر بیٹھ رہی ہیں، ایک بھی مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی؟ نبی مسکرائے، کہا یہی تو یہ جانور تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے حیوان ہیں لیکن انہیں اتنا شعور ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں تم اور ہو میں اور ہوں۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ تو اب عزیزوں بات موضوع سے ہٹ نہ جائے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور فقط اہل تشیع کے علماء نہیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے علماء نے اس حدیث کو اپنی متعدد کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک پورا واقعہ ہے اس حدیث کے کہ کب یہ حدیث نبی کریم کے زبان پر آئی، ایک پورا واقعہ کتب میں ملتا ہے کہ مسجد النبوی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، منبر پر رسول ہیں،
گفتگو ہو رہی ہے، نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے نبی کریم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، ایھا الناس، اے لوگوں بتاؤ، ایو شیء خیر للنساء، اے لوگوں بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب پتہ نہیں میری مائیں اور بہنیں میری گفتگو سن رہی یا نہیں سن رہی، بہرحال آپ تو سن رہے ہیں، لہذا آپ ان تک میری یہ باتیں منتقل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ایک سوال کیا کہ اے لوگوں بتاؤ، ایو شیء خیر للنساء، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ ایک مرتبہ مجمع پر سناٹا، سارا مجمع خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اور عزیزوں کمال یہ ہے کہ اسی مجمع میں خود میرا مولا بھی موجود ہے، مولا علی بھی موجود ہیں، لیکن نبی کے ہر سوال کے جواب میں یہ کہنے والا انا یا رسول اللہ، آج نہ جانے کیوں مصلحتاً علی بھی خاموش ہیں۔ اب عزیزوں کو یہاں سے یہ نہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ میرے مولا کو سوال کا جواب آتا نہیں تھا، اس لیے کہ مدینۃ العلم سے سوال ہو اور باب مدینۃ العلم کو جواب کا علم نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے مولا کو جواب کا علم ہے، لیکن مصلحتاً میرا مولا بھی خاموش۔ اور تاریخ کہتی ہے فقط مولا خاموش نہیں رہے، بلکہ مسجد سے اٹھے اور ایک مرتبہ اٹھ کے اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی وہاں میرے مولا کو کلومیٹر 2 کلومیٹر کا سفر کر کے تو اپنے گھر میں جانا نہیں تھا۔ جن لوگوں کو بحمد اللہ یہ شرف مل چکا ہے، بہرحال مجھ جیسے حقیر و ناچیز کو بھی اللہ نے شرف بخشا، میں نے بھی حج بیت اللہ اور مدینے کی زیارت کی، میں نے بھی وہ مقام دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے پروردگار سے دعا ہے پروردگار جلد انہیں توفیق دے اور ان کے لیے حالات پیدا کرے گی، وہ بھی زیارت کریں، اور جو لوگ جا چکے انہیں دوبارہ یہ موقع ملے۔ آپ دیکھیں مسئلہ ہی کیا ہے نا، وہاں کوئی کلومیٹر 2 کلومیٹر جانا تھوڑی تھا، یہ سامنے منبر رسول، یہ ریاض الجنہ، یہ صحابہ کے بیٹھنے کا مقام، اور یہ وہ مقام جہاں میرے مولا کا دروازہ۔ بس تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ میرا مولا مجمع سے اٹھا اور اٹھ کے اپنے بیت الشرف میں داخل ہو گیا، اپنے حجرے میں داخل ہو گیا۔ عزیزوں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، میرے مولا کے فضائل کا عجب رخ ہے، عجب گوشہ ہے کہ کائنات میں 2 اللہ کے گھر ہیں جو مرتبے میں سب سے بڑے ہیں، ایک خانہ کعبہ ہے، ایک مسجد النبی ہے۔ یہ میرے مولا کے فضائل کا عجب رخ ہے کہ کائنات میں اللہ کے 2 سب سے بڑے گھر، مسجد النبی میں بھی علی کا دروازہ، خانہ کعبہ میں بھی علی کا دروازہ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں جب ذکر علی ہوتا ہے تو اچھوں کے سر جھک جاتے ہیں، تو بیچارہ چھوٹا سا مائک ہے، کچھ تھوڑا سا اس پہ وزن لا کے رکھ دیں، یا تو اس کا پائپ تھوڑا سا نیچے کر دیں، ورنہ یہ بار بار ایسے ہی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس پر ایک اینٹا وغیرہ لا کے رکھ دیں تو میرے خیال سے رکا رہے گا۔ چلیں ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہ میرے مولا کے فضائل کا عجب رخ ہے کہ کائنات میں اللہ کے 2 سب سے بڑے گھر ہیں، ایک خانہ کعبہ ہے، ایک مسجد النبی ہے، اور دونوں میں میرے مولا کے نام کا دروازہ۔ خانہ کعبہ میں بھی علی کا دروازہ نشان آج تک موجود ہے۔ حکومتیں کوششیں کرتے کرتے تھک گئیں، لیکن وہ علی کے دروازے کا نشان آج تک نہ مٹ سکا جو خانہ کعبہ میں موجود ہے، اور مسجد النبی میں میرے مولا کا دروازہ۔ اور اب دیکھیں یہاں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، میرے نوجوانوں یاد رکھنا، اگر غلامی علی کا دعویٰ ہے تو پھر کمال علی یہ ہے کہ جس کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی ہو، جس کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی ہو، علی والے ہو تو کبھی اللہ کے گھر سے رابطہ منقطع نہ ہونے پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان
بہکانے والوں کے بہکاؤ میں آ جاؤ، جہاں پر ممبر سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اگر وقت اذان ہو گیا اور اذان کی آواز آئی تو صاحب جو مولا والا ہے وہ اٹھ کے چلا بیٹھا رہے اور جو اللہ والا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، معاذ اللہ نقل کفر نباشد۔ ایسے افراد جو ممبر پر آ کے اس طرح کے فرسودہ اور باطل خیالات، ایسے فاسد خیالات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا اور علی کو ایک دوسرے کے مقابلے پر، اللہ کو اور علی کو ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کر دیا کہ جو اللہ والا ہے وہ چلا جائے، جو مولا والا ہے بیٹھا رہے۔ معلوم ہوا ان کی نظروں میں مولا کی اس پارٹی کوئی الگ ہے، اللہ کی پارٹی کوئی الگ ہے۔ تو بھائی اگر ایسا کوئی فاسد خیالات رکھنے والا ممبر پر آ جائے تو پھر تعجب نہ کرنا اگر ایسا انسان ممبر پر آنے کے بعد شیعہ کو شیعہ سے لڑا دے، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دے، مومن کو مومن سے لڑا دے، عزادار کو عزادار سے لڑا دے، انجمن کو انجمن کے مقابلے پر کھڑا کر دے، تو پھر تعجب نہ کیجئے۔ اس دور میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ممبر کو ایسے فاسد افراد سے بچایا جائے تاکہ قوم انتشار سے محفوظ رہ سکے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ ہمارا دین اتحاد کا درس دیتا ہے، نہ مسلمان مسلمان کے مقابلے پہ آئے، نہ مومن مومن کے مقابلے پہ آئے، نہ عزادار عزادار کے مقابلے پر آئے۔ اور معاذ اللہ کہ اللہ اور مولا کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لائے دے رہے ہیں۔ اگر علی والے ہو تو میرے جوانوں یاد رکھنا، میرے مولا کا یہ قول سنہرے لفظوں میں اور آقا تاریخ میں آج بھی موجود ہے کہ اگر میرے سامنے دو دروازے ہو، ایک دروازہ مسجد میں کھلتا ہو، ایک دروازہ جنت میں کھلتا ہو، تو علی مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند کرے گا جنت میں بیٹھنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس راضی ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ تو عزیزوں، تاریخ کہتی ہے نبی کریم نے سوال کیا ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ سارا مجمع خاموش، میرا مولا بھی خاموش، اور فقط خاموش نہیں رہے، میرا مولا اٹھا اور اٹھنے کے بعد بیت الشرف کے اندر شہزادی بیت الشرف میں سامنے سے ملاقات ہوئی، سلام اور جواب سلام کے بعد پہلا فقرہ میرے مولا نے یہ کہا، بنت رسول آج آپ کے بابا نے مسجد میں عجیب سوال کیا ہے۔ یا ابوالحسن کیا سوال کیا ہے؟ بنت رسول آپ کے بابا نے پوچھا ہے ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ جیسے ہی شہزادی نے سوال سنا، تاریخ کہتی میری شہزادی مسکرائی، اور مسکرانے کے بعد کہتی یا علی، اے ابوالحسن ایک مرتبہ میری وجہ سے اور زحمت کریں گے؟ کہا بنت رسول، کہا اے ابوالحسن جا کے مسجد میں میرے بابا سے کہہ دیجئے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، آپ نے پوچھا ہے عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے، تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھنے پائے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھنے پائے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے مولا نے سنا جواب، تاریخ کہتی مولا بیت الشرف سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے، مجمع کے درمیان آئے، ممبر رسول کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی خدا، آپ کی بیٹی نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ کہا یا علی کیا جواب دیا ہے؟ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے آپ کی بیٹی نے فرمایا ہے، آپ نے پوچھا تھا ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ یا نبی خدا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھنے پائے، نہ کوئی وہ کسی نامحرم کو دیکھنے پائے۔ بس جیسے ہی میرے مولا نے جواب دیا کہ آپ کی بیٹی نے کہا ہے، تاریخ کہتی ہے ممبر پر بیٹھے ہوئے رسول ایک مرتبہ اپنے ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں زہرا کو یہ جواب دینا ہی چاہیے، اس لیے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے ٹکڑے کا نام ہے، فاطمہ میرے جز کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ میرے عزیزو، نبی کریم پوچھ رہے ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے، اور فاطمہ کہہ رہی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر شے یہ ہے
کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ آج کے مومنین سے اگر یہ سوال کیا جاتا تو اس ترقی پسند دور میں بزوم خود بڑے ماڈرن بن جانے والے لوگ شاید اگر نبی کریم ان سے سوال کر لیتے تم بتاؤ تمہاری بیٹیوں کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے، تو مسکرا کے جواب دیتے یا نبی خدا ہماری نظر میں تو بیٹیوں کے لیے شے سب سے بہتر شے یہ ہے کہ ہماری بیٹی انجینئر بن جائے، ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے۔ دیکھیے کبھی خیال نہ کیجیے گا کہ میں تعلیم نسواں کا مخالف ہوں، میں یہ مخالفت کر رہا ہوں کہ آپ بیٹیوں کو تعلیم نہ دلائیں، نہیں ضرور دلائیں، لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جس سماج میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، عورت کو مرد کے شانہ بشانہ پیشے ورانہ انداز میں مارکیٹ میں اتار دینا، پیسے کمانے کی مشین بنا دینا، یہ فطرت اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ مزاج اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ افراد جو بے حجابی کے قائل ہیں ان کی تو بات ہی نہیں، لیکن وہ افراد جو بزوم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب بڑا حجاب میں رکھتے ہیں، ہماری بیٹی تو حجاب میں رہتی ہے، صاحب اس کے سر پہ ہمیشہ اسکارف رہتا ہے، لیکن صاحب اگر اسکارف رہنے کے بعد بھی نامحرموں کے درمیان چہرہ کھلا ہے، دیکھیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ چہرہ کھل سکتا ہے، چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن جتنے مراجع ہیں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہر ایک نے اجازت مشروط دی ہے۔ اگر فساد کا اندیشہ نہ ہو تو چہرے کو کھولنا جائز ہے۔ میرے عزیزوں بڑے زوم کے ساتھ یہ مثال دی جاتی، صاحب ایران میں عورتیں نہیں آگے بڑھتی ہیں، وہاں فوج میں بھی ہیں، وہاں آفیسر میں ہیں، وہاں انجینئر ہیں، وہاں ڈاکٹر ہیں۔ ہندوستانی معاشرے کو ایرانی معاشرے سے ٹیلی کرنے سے پہلے کم از کم دونوں کا فرق دیکھ لیجئے۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں علماء کی حکومت ہے، جہاں اسلامی قانون ہے، جہاں شریعت نافذ ہے، لیکن اس کے مقابلے پر ہمارا ملک وہ ہے جہاں ہر قدم پر کفر زدہ نظریں، غلیظ نگاہیں، گندی نیتوں کے ساتھ ہماری ماں اور بیٹیوں کے پیچھے پیچھے فساد کے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں ایران سے ٹیلی کرنا بے وقوفی ہے۔ میرے عزیزوں فاطمہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بیٹی کو انجینئر بنانا کمال ہے، ڈاکٹر بنانا کمال ہے، آفیسر بنانا کمال ہے، ڈی ایم بنانا کمال ہے، ایس پی بنانا کمال ہے۔ فاطمہ نے کمال ایک بتایا ہے، جتنا زیادہ عورت نامحرموں سے بچ کے گھر کی زینت بنتی جائے گی، کنیز فاطمہ کہلانے کی حقدار بنتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں کو تعلیم نہ دلائیے، ضرور دلائیے، تعلیم سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن مستقل کے لیے بیٹیوں کو تعلیم دلانے کے بعد آپ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیں، یہ جب تک مجبوری نہ ہو جائے یہ پسندیدہ عمل تو نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جائز ہو سکتا ہے کسی نہ کسی رخ سے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میری یہ مجال نہیں کہ میں فتویٰ دینے لگوں، لیکن اس سے پسندیدہ عمل نہیں کہا جا سکتا۔ فاطمہ کی تعلیم کے سائے میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ عورت گھر کی زینت بنے، عورت ایک ایسی نسل تیار کرے جو آنے والے وارث فاطمہ کے ناصروں کی تعداد میں اضافہ کرتی ہوئی نظر آئے۔ یہ کمال زہرا ہے، یہ کمال کنیزان زہرا ہے، یہ شہزادی زہرا کی کنیزوں کا کمال ہے۔ لہٰذا جب تک مجبوری ہو جائے ٹھیک ہے، بات الگ ہے، حالات ایسے کروٹ لے لیتے ہیں کہ جب مجبوراً عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن بلا وجہ بس شوق میں گھر سے باہر نکلنا، تو صاحب اب بتائیے ائمہ معصومین کے گھروں میں وہ کون سی خاتون ہے جس نے گھر سے باہر قدم رکھنے کو پسندیدہ عمل سمجھا ہو؟ ہاں ایک ہی خاتون ملتی ہے، تو آج تک ہم ان کے بارے میں کیسے خیالات رکھتے ہیں یہ سب بہتر جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، جنہیں گھر سے باہر نکلنے کا بڑا شوق تھا، لیکن اس کے بعد معصومین کے گھروں میں کون سی خاتون ہے کہ جس سے گھر سے باہر نکلنا بڑا پسندیدہ عمل لگاؤ؟ کسی خاتون نے گھر سے باہر مجبوری کے بغیر قدم نہیں نکالا۔ لہٰذا اگر کنیز فاطمہ ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے دو نظریے ہیں، ایک وہ نظریہ جو سماج دے رہا ہے، جو معاشرہ دے رہا ہے، جو آج کا مغرب زدہ ماحول دے رہا ہے، ایک وہ نظریہ جو میری شہزادی کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔
سماج کا نظریہ کیا ہے؟ گھروں میں قید نہ رہو، تم بیکورڈ کہلاؤ گی، تم پچھڑی کہلاؤ گی، گلیوں میں آ جاؤ، بازاروں میں آ جاؤ، محفلوں کی زینت بن جاؤ، مجلسوں کی زینت بن جاؤ، مارکیٹ میں آ جاؤ۔ میری شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ گھر کے اندر رہو، عفت کا خیال رکھ کے رہو، عزت کا خیال رکھ کے رہو، نامحرم سے اپنے کو بچاؤ۔ ہماری ماں اور بہنوں کو فیصلہ یہ کرنا ہے، سماج زیادہ اہم ہے یا تعلیم زہرا زیادہ اہم ہے؟ ہم کسے اہمیت دے رہے ہیں؟ صاحب زہرا کیا کہہ رہی ہے؟ کمال یہ ہے، ہماری شہزادی کیا کہہ رہی؟ کمال یہ ہے نہ کوئی نامحرم تمہیں دیکھنے پائے، نہ تم کسی نامحرم کو دیکھنے پاؤ۔ اور ہمارا ماحول کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسی تل گفتگو میں ممبر سے کرنے لگتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہے۔ ہمارا ماحول تو یہ، ہمارا سماج تو یہ کہ صاحب نامحرم بس اسے سمجھا جاتا ہے جو سڑکوں پر ٹہلتے ہوئے نظر آ جائیں۔ جہاں حجاب کا خیال ہوتا ہے وہاں، جو بے حجاب ہے ان کی تو بات ہی الگ، لیکن جو بزوم خود اپنے کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں ان کے یہاں بھی اکثریت، کچھ لوگ اس سے الگ ہو سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اکثریت یہ ہے کہ نامحرم بس وہ ہے جو سڑکوں پر ہو، جو گلیوں میں ہو، جو بازاروں میں ہو، ورنہ دروازے پر جو آ جائے، دودھ والا محرم، سبزی والا محرم، کام کرنے والا محرم، شادیوں کے ویٹر محرم، ویڈیو فلم بنانے والے محرم، گھر کے اندر کام کرنے والے نوکر محرم، سب کو محرم تصور کیا جا رہا ہے۔ اب ان سے کیسا پردہ؟ یہ تو روز ہی آتے ہیں، یہ تو روز ہمارے یہاں سبزی دینے آتے ہیں، یہ تو روز کام کرنے آتے ہیں، اب ان سے کیا محرم؟ کھانا تو ویٹر سرو کریں گے، ویڈیو فلم تو بنے گی، کنیزان زہرا ہو تو پھر تمہاری یہ شان نہیں ہے، اس لیے کہ جس شریعت کی محافظ میری زہرا ہے وہ شریعت تو کہہ رہی ہے یہ کام کرنے والے اپنی جگہ، یہ سبزی والے اپنی جگہ، تمہاری شریعت تو یہ کہہ رہی ہے چچا کا بیٹا بھی نہ محرم، ماموں کا بیٹا بھی نہ محرم، پھوپھی کا بیٹا بھی نہ محرم، خالہ کا بیٹا بھی نہ محرم، بہنوئی بھی نہ محرم، دیور بھی نہ محرم۔ اگر کنیز زہرا ہو تو حتی الامکان شرعی حجاب کے ساتھ اپنے کو نامحرموں سے بچاؤ تاکہ آخرت میں زہرا کی کنیزی میں چلی جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ اگر زہرا کی کنیزی کا دعویٰ ہے تو پھر کمال کنیزی زہرا یہی ہے کہ اپنے کو نامحرموں سے بچاؤ، حتی الامکان جتنا شرعی حجاب ہے کم از کم گھر کے اندر اتنا حجاب ہو، اور گھر سے باہر نکلے تو پھر وہ حجاب جس کے لیے احتیاطاً تاکید کی گئی کہ اگر فساد کا اندیشہ ہے تو پھر یہ حجاب بھی ہونا چاہیے۔ کنیزی زہرا کا دعویٰ ہے تو پھر اپنے سماج کو فاطمی سماج بنانا ہوگا، اپنے ماحول کو فاطمی ماحول بنانا ہوگا، اپنے گھروں کو فاطمی ماحول کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ تب میں یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم کنیزان زہرا ہیں، ہم غلامان زہرا ہیں، ورنہ فقط زبانی دعویٰ کر دینے سے نہ کوئی غلام زہرا بنتا ہے نہ کوئی کنیز زہرا بنتی ہے، کردار شرط ہے۔ ہمارے ماحول میں تعلیم زہرا کا کتنا اثر ہے، اور آج دیکھیے اسلام پر الزام ہوتا ہے اسی حجاب کے حوالے سے، جس کی علم بردار بن کے میری شہزادی آئی تھی کہ صاحب اسلام نے تو عورتوں کے ساتھ حیوانیت کی حد کر دی، انہیں پردے میں لپیٹ کے رکھ دیا، انہیں قید کر دیا، ان پر لباس کی پابندیاں لگا دیں، ان پر حجاب کی پابندیاں لگا دیں۔ آپ بتائیے جو الزام ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیسی حیوانیت ہے کہ لباس کی پابندیاں، حجاب کی پابندیاں، یہ تو درندگی ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ اگر یہی حیوانیت ہے کہ صاحب حجاب کی پابندی ہو، لباس کی پابندی ہو، تو چلیے اس کا فیصلہ حیوانوں ہی کی بستی میں چل کے کر لیں، کہیں ایسی جگہ چلیں جہاں 10 20 50 حیوان آپ کو نظر آ جائیں۔ اگر ان حیوانوں میں کوئی ایک حیوان بھی آپ کو لباس میں نظر آئے، حجاب کے ساتھ نظر آئے، تو اس کا مطلب حجاب و لباس حیوانیت ہے۔ لیکن اگر سارے حیوان بے حجاب نظر آئیں، بے لباس نظر آئیں، تو اس کا مطلب لباس و حجاب کی پابندی حیوانیت نہیں ہے، بے حجابی حیوانیت ہے، بے لباسی حیوانیت ہے۔ دین کہہ رہا ہے لباس و حجاب کی پابندی کرو۔ یاد رکھو حیوانیت وہی ہوتی ہے جہاں دین سے بغاوت نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ حیوانیت وہی ہوتی ہے جہاں دین سے بغاوت نظر آتی ہے، ورنہ اسلام نے عورت کے حقوق کو سلب نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں آپ نے عورت کو قید کر دیا، اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے۔ اسلام عورت کو سڑکوں پر لڑھکنے والے بے قیمت پتھروں کی طرح ہر کس و ناکس کی ٹھوکروں میں نہیں دیکھنا چاہتا،
بلکہ اسلام عورت کو ہیرے اور جواہرات کی طرح قیمتی اور باعزت بنا کر حجاب کی تجوریوں میں محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ سڑک پر لڑکنے والے پتھروں کی طرح ہر کس و ناکس کی ٹھوکروں میں چلی جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے ہیرے اور جواہرات کی طرح حجاب کی تجوریوں کے اندر محفوظ کر کے رکھا جائے، تاکہ نہ دنیا کی غلط نگاہیں تم تک پہنچیں، نہ غلط ہاتھ تم تک پہنچیں۔ اور یہ جو الزام ہوتا ہے کہ صاحب اگر اسلام نے بہت کڑوی گفتگو کر لی تو اب چلیے تھوڑی سی آپ کے مزاج کے مطابق بھی 2-4 باتیں عرض کر دوں، پھر اپنے مصائب دے دوں۔ مجھے 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، لگ بھگ 30 منٹ ہونے والے ہیں، 15 منٹ اور بچے ہیں، اسی کے درمیان فضائل و مصائب دونوں کو مجھے مکمل کرنا ہے۔ یہ جو الزام ہوتا ہے کہ صاحب اگر اسلام نے عورت کو اتنی اہمیت دی تھی تو پھر 1,24,000 نبی آئے، 12 ائمہ آئے، اسلام نے ان انبیاء میں کچھ عورتوں کو نبی بنا دیا ہوتا، کچھ اماموں کو عورت کے طور پر امام بنا دیا ہوتا، کچھ 10 20 50 100 200 انبیاء عورت ہوتے، کچھ 2-4 ائمہ میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہوتا، لیکن صاحب نہ کوئی نبی عورت نہ کوئی امام عورت، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورت کو اتنا مرتبہ دیا؟ یہ نبوت اور امامت کی بحث تو اپنی جگہ، اسلام نے عورت کو کتنا مرتبہ دیا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو ہر شب جمعہ ہر مومن حدیث قصہ کی تلاوت تو کرتا ہے نا۔ حدیث قصہ میں اللہ نے کیا کہا؟ جیسے ہی جبرائیل نے چادر کے نیچے چمکتے ہوئے انوار کو دیکھ کے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، آواز کیا آئی؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تم نبوت و امامت کی بحث میں پڑھ رہے ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت اگر با کمال ہو جائے تو نبوت بھی محتاج تعارف بن جاتی ہے، امامت بھی محتاج تعارف بن جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ اچھا آپ عزیزوں، یہاں سے کبھی آپ نے غور کیا کہ پروردگار نے میری شہزادی ہی کے ذریعے تعارف کیوں کرایا؟ یہ جو حدیث قصہ میں تعارف ہوا ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ بھئی اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا چادر کے نیچے جمع افراد میں افضل الناس میرا نبی، سب سے افضل میرا نبی ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا نبی کے ذریعے تعارف کراتا، نبی کریم ہے، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، لیکن اللہ نے نبی کے ذریعے تعارف نہیں کیا۔ مولا علی کے ذریعے تعارف ہو جاتا، علی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے خسر معظم ہیں، نہیں ہوا۔ حسنین کے ذریعے ہو جاتا، حسنین ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کی ماں ہیں، ان کے نانا ہیں، لیکن نہیں ہوا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ شہزادی ہی کے ذریعے تعارف ہوا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ دیکھیں مثلا اللہ اگر نبی کریم کے ذریعے تعارف کراتا تو انداز کیا ہوتا؟ بھئی جب شہزادی کے ذریعے تعارف ہوا تو کیا کہا اللہ نے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر اللہ نبی کریم کے ذریعے تعارف کراتا تو یہی تو کہتا نبی کریم ہے، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، یہی تو کہا جاتا نا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ بنتا کہ جس طرح سے اللہ نے یہ کہا کہ فاطمہ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، تو اگر اللہ نبی کریم کے ذریعے تعارف کراتا تو یہی تو کہا جاتا نا نبی کریم ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ لیکن عزیزوں اگر اللہ نبی کریم کے ذریعے صاحبان تطہیر کا تعارف کرا دیتا کہ نبی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، تو اوراق تاریخ پر بنی امیہ کے دسترخوان پر لقمے توڑنے والے زر خرید مورخ نہ جانے کتنے داماد کھڑے کر دیتے، کتنی بیٹیاں کھڑے کر دیتے، کتنے نواسے بنا کے کھڑا کر دیتے کہ یہ سب مصداق تطہیر ہیں۔ بھائی اسی لیے اللہ نے زہرا کے ذریعے صاحبان تطہیر کا تعارف کرا کے ایک مخصوص دائرہ بنا دیا۔ مصداق تطہیر ہونے کے لیے نبی سے رشتہ شرط نہیں ہے، زہرا کا رشتہ شرط ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔
مصداق تطہیر بننے کے لیے نبی سے رشتہ داری شرط نہیں ہے، زہرا سے رشتہ داری شرط ہے۔ اگر مصداق تطہیر بننا چاہتے ہو تو زہرا کے رشتہ دار بن کے دکھاؤ، اس لیے کہ اوراق تاریخ پر بیٹیاں تو مورخ نے پیدا کر دی نا، کہ نبی کی بیٹیاں اور تھیں۔ میں تو اکثر اپنے نوجوانوں سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ نبی کی بیٹیاں اور تھیں، بالکل پریشان نہ ہوئیے، بالکل مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی علمی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فقط اتنا پوچھ لیجئے کہ اگر زہرا کے علاوہ بیٹیاں اور تھیں تو حسنین کے علاوہ نواسے کتنے اور تھے؟ اللہ اکبر۔ بھائی یہ سوال کر لیجئے سیدھا سیدھا، اگر کوئی کہے کہ بیٹیاں اور تھیں تو آپ کیجئے ٹھیک ہے ہم مانے لیتے ہیں، اب آپ بتا دیجئے نواسے کتنے اور تھے؟ بھائی شہزادی فاطمہ کے 2 بیٹے، تو اگر اسی حساب سے جوڑا جائے 3 بیٹیاں اور تو کم از کم 6 نواسے اور ہوتے۔ اچھا 6 نہ ہوتے 5 ہوتے، 5 نہ ہوتے 4 ہوتے، 3 ہوتے، 2 ہوتے، 1 ہوتا، کوئی ایک نواسہ نواسی تو عالم وجود میں آتا۔ دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے مورخ، اے بنی امیہ کے دسترخوان پر لقمے توڑنے والے، تو نے بیٹیاں بنا لی، کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ کیوں نہیں نواسے بنا لیتا؟ کیوں نہیں نواسیاں تخلیق کر لیتا؟ بیٹیاں بنائی ہیں تو نواسے ہی بنا لے۔ عجب نہیں، عاجز و مغبور مورخ ایک مرتبہ قلم کو توڑ کے اور عاجزی سے سر کو جھٹک کے کہے بیٹیاں بنا کے تک تجربہ ہو چکا، کردار بنانا اختیار میں ہے، کمالات بنانا اختیار میں نہیں ہے۔ کردار تو بنا سکتا ہوں لیکن بیٹیاں بنا کے تک تجربہ ہو چکا، نہ آیت تطہیر دوبارہ آئی، نہ سورہ دہر دوبارہ نازل ہوا۔ اگر نواسے بنا بھی لیتا تو نواسے بنانا اختیار میں تھا، نبی کو ناقہ بنانا اختیار میں نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والا۔ اگر بیٹیاں بنا بھی لیتا تو نواسے بنا بھی لیتا تو نواسے بنانا اختیار میں تھا، نبی کو ناقہ بنانا اختیار میں نہیں تھا، لہٰذا بیٹیاں بنا کے تک تجربہ ہو چکا۔ بیٹیاں تو تھیں لیکن کسی ایک نواسے اور نواسی کا وجود پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ کیا سب کے سب لا اولاد؟ کسی کے کوئی اولادی نہیں ہوئی، سب لا اولاد دنیا سے چلی گئیں؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سادات کرام کا مجمع ہے میرے سامنے۔ آج دنیا میں سادات کرام کی جو تعداد پائی جاتی، چاہے وہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے درمیان کے سادات ہوں، چاہے اہل تشیع کے بھائیوں کے درمیان کے سادات ہوں، جتنے بھی سادات ہیں آپ ان سب سے سوال کیجئے صاحب آپ سید ہیں؟ ہاں صاحب میں سید ہوں۔ ہم تو اہل زید پور ہیں، بہرحال امام رضا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، سب کے سب رضوی ہیں، لیکن کچھ سید واڑے والے بھی ہیں ماشاءاللہ زیدی سادات ہیں، کچھ اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ عابدی ملیں گے، کچھ موسوی ملیں گے، کچھ کاظمی ملیں گے، کچھ حسنی ملیں گے، طرح الگ الگ ائمہ کی اولاد سے منسوب ہو گئے۔ صاحب آپ سید ہیں؟ ہاں سید ہیں۔ آپ کس کی اولاد سے؟ کہا میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، حسنی سید ہوں۔ اچھا حسنی سید مطلب امام حسن کی اولاد، امام حسن شہزادی زہرا کی اولاد۔ آپ عابدی سید ہیں؟ ہاں میں عابدی ہوں۔ کس کی اولاد؟ کہا چوتھے امام کی، وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام شہزادی زہرا کے بیٹے۔ آپ کس کی اولاد ہیں؟ کہا میں جعفری ہوں۔ چھٹے امام کی اولاد، وہ پانچویں امام کے بیٹے، وہ چوتھے امام کے، وہ مولا حسین کے، مولا حسین شہزادی زہرا کے۔ آپ نویں امام کی اولاد سے ہیں؟ کہا وہ آٹھویں امام کے بیٹے، وہ ساتویں امام کے، وہ چھٹے امام کے، وہ پانچویں امام کے، وہ چوتھے امام کے، وہ تیسرے امام کے، تیسرے امام شہزادی زہرا کے بیٹے۔ یعنی کائنات میں جتنے سید ہیں سب کا سلسلہ نسب اختتام زہرا پہ ہوتا ہے۔ اگر تاریخ میں اور بیٹیاں ہیں تو کوئی تو ایسا سید ہوتا جو کہتا میں سید تو ہوں لیکن اولاد فاطمہ نہیں ہوں۔ بہر سید کا اولاد فاطمہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ ہے جسے مصداق سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ ورنہ اگر کوئی اور بیٹی تھی تو پوری کائنات میں کوئی ایک سید تو ملتا جو آل رسول تو ہوتا لیکن آل فاطمہ نہ ہوتا۔ لیکن پوری کائنات میں کسی ایک بھی ایسے سید کا وجود نہ ملنا کہ جو آل رسول ہو لیکن آل فاطمہ نہ ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور بیٹی تھی ہی نہیں۔
تو فقط افسانے ہیں جو زہرا کی منزلتوں کو کم کرنے کے لیے دشمنوں کی طرف سے ایجاد ہوئے، لیکن جس کی منزلتوں کو بیان کرنے والا وہ ہو جو منزلتوں کا خالق ہے، اس کی منزلتوں کو کون کم کر سکتا ہے؟ پوری کائنات آدم و عالم میں میری شہزادی معصومہ ہے۔ ہاں، ایک معصومہ کا تذکرہ اور ملتا ہے تاریخ میں، جسے مریم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معصومہ مریم بھی ہے، 2 معصومہ بیویاں ملی ہیں۔ مردوں میں تو معصوم بہت ہیں، لیکن بیویوں میں فقط 2 معصومہ ہستیاں، ایک میری شہزادی زہرا، ایک مریم۔ یہ 2 معصومہ بیویاں ہیں، اور قرآن میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن عزیز و عجیب فرق ہے عصمت مریم میں اور عصمت شہزادی زہرا میں۔ دیکھیں قرآن مجید میں زہرا کی طہارتوں کے دریا بھی بہے ہیں اور مریم کی طہارتوں کے چشمے بھی پھوٹے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے عصمت زہرا میں اور عصمت مریم میں، اس لیے کہ باکمال تو دونوں ہیں، معصومہ تو دونوں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ زہرا ایسی معصومہ کا نام ہے جس نے جنت والوں کو غذا عطا کی ہے، اور مریم ایسی معصومہ کا نام ہے جس نے جنت والوں سے غذا طلب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، اب اگر میں یہ جملہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ عظمت زہرا میں اور عظمت مریم میں وہی فرق ہے جو لفظ طلب اور عطا میں فرق ہے۔ مریم طلب کرنے والی خاتون کا نام، فاطمہ عطا کرنے والی خاتون کا نام۔ مریم طلب کرنے والی معصومہ، فاطمہ عطا کرنے والی معصومہ۔ اور عزیزوں، حالات زمانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، دنیا عظمتوں کا فرق دیکھے گی کہ جب مریم کا لال بھی ظاہر ہوگا، زہرا کا لال بھی ظاہر ہوگا، عطا کرنے والی کا بیٹا بھی آئے گا، طلب کرنے والی کا بیٹا بھی آئے گا۔ دنیا عظمتوں کا فرق دیکھے گی، عطا کرنے والی کا بیٹا امام ہوگا، طلب کرنے والی کا بیٹا محبوب ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ وقت نماز آئے گا، پانی پہ مصلی بچھے گا، پھر دنیا دیکھے گی طلب کرنے والی کا بیٹا ماموم بن کے کھڑا ہوگا، عطا کرنے والی کا بیٹا امام بن کے کھڑا ہوگا۔ بس میرے عزیزوں، گفتگو میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں، 40 منٹ گزر چکے ہیں، مصائب بھی پڑھنا ہے۔ میری شہزادی اس با کمال بیوی کا نام ہے جس کا کنٹرول موت پر بھی ہے اور حیات پر بھی ہے۔ آپ نے واقعہ بہت سنا ہے، نبی کریم کا آخری وقت ہے، شہزادی کی آغوش میں سر، دق الباب ہوا، کون کا نبی سے ملنا چاہتا ہوں، کا پلٹ جائے، وقت ملاقات نہیں ہے۔ پھر وہی آواز آئی، پھر میری شہزادی نے وہی جواب دیا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ آگے تشریف لیں مولانا، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ پھر وہی آواز آئی، پلٹ جائے، وقت ملاقات نہیں، پھر وہی آواز۔ جب کئی مرتبہ یہ آواز آئی تو ایک مرتبہ نبی کریم نے آنکھیں کھول دی، میری لاڈلی کیا بات ہے؟ شہزادی جواب دیتی، بابا کوئی ہے جو دروازے پہ پکار رہا ہے، میں اس سے کہہ رہی ہوں پلٹ جا، وقت ملاقات نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ شہزادی زہرا نے پہچانا نہیں تھا، لیکن عظمت زہرا بتانا مقصود تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم آواز دیتے، میری لاڈلی یہ وہ ہے جو گھروں کو ویران کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے۔ اے میری لاڈلی، اسے ملک الموت کہا جاتا ہے، اور اسے نبیوں کے گھروں میں بھی جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن تیرے گھر کو اللہ نے وہ شرف بخشا ہے کہ اگر تو اجازت نہ دے گی تو صبح قیامت آ جائے گی، ملک الموت تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، مریم دنیا سے اسی لیے کنواری چلی گئیں، کوئی مریم کا کفو نہ مل سکا، لہذا زہرا کی شادی بھی اسی سے ہوگی جو زہرا کی عظمتوں میں برابر ہو، جس کا اختیار موت پر بھی ہو، حیات پر بھی ہو۔ اور خدا کی قسم پوری تاریخ اسلامی میں اللہ میرے مولا کے کوئی نہ ملا، زندہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو اسے موت آ گئی، مردے کو ٹھوکر ماری تو مردہ زندہ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔
اللہ میرے مولا کے پوری تاریخ اسلام میں کوئی نہ ملے گا جس کا کنٹرول موت پر بھی ہے اور حیات پر بھی. بس دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں، ورنہ پڑھنے کو تو پوری رات بھی پڑھا جا سکتا ہے. زہرا کے فضائل بیان کرنے کے لیے ایک دن کیا ایک رات کیا زندگیاں ناکافی ہیں، لیکن عظمت زہرا بیان نہیں ہو سکتی. بس ہم روتے تو اسی لیے، ہماری آنکھوں سے آنسو اسی لیے گرتے کہ جو اتنی باعظمت خاتون ہو کہ جس کے دروازے پر ملک الموت بھی بغیر اجازت نہ آ سکے، معصوم فرشتہ بھی جس دروازے پر اجازت کے بغیر نہ آ سکے. اللہ اللہ، بابا کی آنکھ بند ہوئی، آگ اور لکڑیاں لے کے ملائین اکٹھا ہو گئے. تڑپ تڑپ کے میری شہزادی نوحہ پڑھتی رہی، صبت علیہ مصائب اللہ والنہا، صبت علی الیام سرنا لیالیا. میرے بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے جو دنوں پر پڑھتے تو مثل سیارات کے تبدیل ہو جاتے. میرے بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے زہرا جن کا بیان نہیں کر سکتی. ارے جس دروازے پر معصوم ملک خدمتیں انجام دیتا ہو، مدینے اور مکے کے بدو اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے اکٹھا ہو گئے. علی کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. آواز خاتون جنت آئی، کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں نبی کے بیٹے ہیں، جس میں نبی کی ذریت ہیں؟ ہاں کوئی ہو، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اور فقط کہا نہیں گیا، جسارتیں اتنی بڑھی کہ آگ لگائی گئی. خدا لعنت کرے اس ملعون پر اور اس کے عذاب میں اضافے پہ اضافہ کر دے جس نے آگے بڑھ کے چلتے ہوئے دروازے پہ ٹھوکر ماری. ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ گرا. ارے در و دیوار کے درمیان شہزادی زہرا اس طرح سے پامال ہو گئی کہ دروازے میں نکلی ہوئی میخ پہلو میں شکستہ ہوئی، ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز فضا میں گونجی، فضا دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ اللہ مجھے نہیں پتا ارے فضا نے کیسے شہزادی زہرا کی خبر لی، کیسے محسن کی شہادت نے مدد کی. لیکن ہاں تاریخ میں اتنا کہتی ہے، ایک مرتبہ ابھی در و دیوار کے درمیان پامال ہونے والی وہ شہزادی جس کا بیٹا شکم مبارک میں شہید ہو چکا، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی، جس کا پہلو شکستہ ہو چکا، ارے درد سے تڑپتی بھی زہرا نے ایک مرتبہ جب منظر دیکھا، ارے ملائین اسی دروازے پر جس کے نیچے میری شہزادی زہرا تڑپ رہی تھی، ارے اپنی نجس قدم اسی دروازے پر رکھ کے ملائین شہزادی زہرا کو پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے. علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، کھینچتے ہوئے چلے. ارے زہرا نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ آواز گونجی، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. وہاں بھی زہرا کی آواز گونجنا تھی. لوگوں نے جب منظر دیکھا، مسجد نبی کی بنیادوں نے اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دی، آثار قیامت نمودار ہو گئے. ارے یہ پرہول منظر تھا جسے دیکھ کے ملائین بھی گھبرا گئے. علی کو چھوڑ دیا گیا، امام وقت کی حفاظت ہو گئی، ولایت کا دفاع ہو گیا. لیکن یہ روایت پڑی میرا کلیجہ پھٹ گیا. ارے ہاتھوں کو جوڑ کے دل چاہتا ہے عرض کروں شہزادی، ارے مدینہ ہے، وقت کے امام کی حفاظت کر لی. آؤ میری شہزادی کربلا جاؤ. ثانیہ زہرا بلندی پکھڑی ہے، وقت کا امام قاتل کے خنجر تلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زہرا نے امام وقت کی حفاظت تو کر لی، لیکن ہاں یہی وہ شکستہ پہلو کا زخم تھا جس نے زہرا کو دنیا میں رہنے نہ دیا. میری شہزادی 18 سال کی کم سنی میں دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے عزیزو، آپ ہر سال ایام عزائے فاطمیہ میں مصائب سنتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہیں. 18 سال کی کم سنی میں میری شہزادی ایسا پتکیہ کر کے چلتی تھی. کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ نے دنیا میں کسی ایسی خاتون کو دیکھا ہو جس کی عمر 18 سال ہو اور وہ اتنی نحیف ہو گئی ہو کہ اعصاب تکیہ کر کے چل رہی ہو؟ آخر وجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہ واقعہ، یہ راز تو تب کھلا جب غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ میرا مولا چیخ کر رویا.
اللہ اللہ بعد غسل سلمان نے سوال کر لیا، یا علی، ارے دوسروں کو صبر کی نصیحت دینے والے مولا، آپ اتنا بے چین ہو کے کیوں رہے؟ ایک مرتبہ میرا مولا پھر بلک بلک کے رویا، سلمان ارے تمہیں کیا بتاؤں، غسل دیتے دیتے میں نے دیکھا ارے زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، افسوس تو یہی ہے ارے بنت رسول نے کبھی مجھ سے بھی ذکر نہ کیا، ارے یہی تو وجہ تھی رات کے سناٹے میں وصیت کے مطابق چند چاہنے والوں کے ساتھ جنازہ اٹھا، بقیع میں میت پہنچی، ایک جگہ قبر بنی ہوئی دیکھی، میرے مولا نے ایک مرتبہ غور سے زمین کو دیکھا، تاریخ میں میرے مولا کا مرثیہ موجود ہے، ایک مرتبہ زمین کی طرف اشارہ کیا، اے زمین خبردار ہو جا، آج ایسی امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی جواب نہ تھا۔ یہ کہہ کہ میرا مولا جنازہ لے کے آگے بڑھا۔ عزیزوں، دل چاہتا ہے آپ سے ایک سوال کروں، آپ کے گھروں میں بھی اکثر جنازے نکلتے ہیں، خدا سارے مومنین کو سلامت رکھے، لیکن موت برحق ہے، مرد کو بھی آتی ہے، ہر عورت کو بھی آتی ہے، ہمارے گھروں سے بھی خواتین کے جنازے اٹھتے ہیں۔ عزیزوں، جب ہمارے گھر کی کسی خاتون کا جنازہ نکلتا ہے اور قبرستان کے قریب پہنچتا ہے، قبر نزدیک آتی ہے، اکثر آپ نے کسی بزرگ کی صدا سنی ہوگی، ارے جتنے نامحرم ہیں وہ ذرا قبر سے دور ہو جائیں، محرم افراد قبر کے قریب آ جائیں۔ ارے یہاں چند چاہنے والے ساتھ ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، چند افراد اور ہیں، لیکن ہر رشتے میں سب کے سب نامحرم۔ عجب نہیں سب کے سب بقیع کے دروازے پر ٹھہر گئے ہوں، اب ہے ہی کون جو جنازہ لے کے آگے بڑھے؟ ایک میرا مولا، دو ننھے ننھے بچے، ہاں تاریخ میں ایک ضعیف چچا کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ اتنے افراد جنازہ لے کے آگے بڑھے، علی کے ہاتھوں میں جنازہ، اب کون قبر میں اترے، کون میت کو تھامے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی قبر کے قریب پہنچے، قبر زہرا سے عجب صدا بلند ہوئی، علی لاؤ میری امانت مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ دو ہاتھ برآمد ہوئے، جنازہ لے کے میرا مولا آگے بڑھا، لیکن مرثیہ پڑھتے ہوئے نبی خدا فریاد، علی بہت شرمندہ ہے، امانت حوالے تو کر رہا ہوں، لیکن جب زہرا آپ نے مجھے سونپی تھی، کمر خمیدہ نہ تھی، پہلو شکستہ نہ تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھیں، یا نبی خدا، علی مشیت عزدی سے اتنا مجبور ہو گیا، زہرا پر ظلم ہوتے رہے، لیکن دین کی بقا کے لیے ذوالفقار علی نیام سے باہر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول کر لے۔ پروردگار جو بیمار انہیں بحق بیمار کربلا شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو خزانِ غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو نعمت اولاد سے محروم ہیں نعمت اولاد عطا کر دے، ان گودیوں کو آباد رکھ جن میں آقا حسین کے عزادار پل رہے ہیں۔ اے میرے مالک، شہزادی زہرا کی شکستہ پسلیوں کا واسطہ، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اور مومنین ظلم و ستم کا شکار ہیں، بالخصوص سرزمین فلسطین کے مظلومین جن پر اس وقت ظالم ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، پروردگار ان مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں، ملعونوں اور یزیدیوں کو نیست نابود کر دے، امریکہ، اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ایران کی اسلامی حکومت کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی مدد فرما، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی اور سید حسن نصر اللہ کو عمر طویل عطا فرما۔ اور بس میرے مالک، ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے، منتقم خون حسینی، وارث کربلا، وارث ذوالفقار، یوسف زہرا، منتقم زہرا، نجات دہند بشریت، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور اے میرے مالک، دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہی ہے، اے میرے پروردگار، ہم سب کو
اتنا با کردار، با عمل، سچا محب اہل بیت، سچا پیرو شہزادی زہرا بننے کی توفیق دے۔ جو ہمارا مولا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار ہو کر خدمت دین بھی کریں، خدمت امام بھی کریں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہیں، 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 جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہیں، کلمہ گو ہنستے جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، آئے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہیں، کلمہ گو ہنستے رہیں، کلمہ گو اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دکھتے، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کہ ہائے کیسا تھا ستم، رکھ کے قرآن پہ قدم آ گئے گھر میں شکی، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہیں، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہیں، اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دکھتے، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کہ ہائے کیسا تھا ستم، رکھ کے قرآن پہ قدم آ گئے گھر میں شکی، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہیں، 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 تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی، اس نے مارا تھا
کیوں بدلا لیا، قتل زہرا کو کیا کچھ نہ کر پایا علی، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، 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 جیسے قصاب ذبیحے کو لیے جاتے ایسے کو لئی کے چکے لے آتے، آگے آگے علی پیچھے پیچھے وہ چلی جو ہے زخموں سے بری، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، 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 یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا، کیسے حسنین کی مادر کو لئی نے مارا، خون آنکھوں سے بہا صرف یا مہدی کا، اور زمین پر وہ گری، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے سیدہ سیدہ الوداع سیدہ 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 الوداع سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ، الوداع الوداع سیدہ، الوداع 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 سیدہ، الوداع، السلام علیکہ یا سیدہ، السلام علیکہ یا سیدہ، الوداع الوداع سیدہ، الوداع الوداع السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء،
السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔